افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو گھس کر حملہ کریں گے۔ مذاکرات کی ناکامی کے ذمہ دار طالبان ہیں۔ کابل کی پوری قیادت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا 4 بار ایسا ہوا کہ معاہدہ ہونے لگتا تھا تو کابل سے انکار ہو جاتا تھا۔ افغان طالبان مانتے تھے کہ کالعدم TTP افغان سرزمین استعمال کرتی ہے، لیکن وہ تحریری معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ثالثوں پر افغان طالبان کی نیت عیاں ہو گئی۔ ایکس پر لکھا، پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا طالبان رجیم کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی یا خودکش حملے برداشت نہیں کرے گا۔ کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑا ہوگا۔ طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ البتہ طالبان رجیم کی خواہش ہو تو تورا بورا میں شکست اور دم دبا کر بھاگنے کے ماضی کے مناظر دوبارہ دیکھنا دنیا کے لیے نیا اور دلچسپ منظر ہوگا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز، دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان۔ دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے 2 ٹوک بتا دیا، کہا دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغانستان سے دہشت گردی روکنا تھا۔ قطر اور ترکیے کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ افغان طالبان سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ طالبان حکومت افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے داخلہ کی تہران میں ملاقات، دونوں نے مسافہ کرنے کے بعد بات چیت کی۔ ملاقات اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی اردشیر لارینی سے بھی ملاقات ہوئی۔ Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade. پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل ہیں جو بہترین فائٹر اور عظیم انسان ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنوبی کوریا میں کانفرنس سے خطاب، پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کیا۔ کہا 8 ماہ کے دوران 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے، 7 طیارے گر چکے تھے۔ ہم نے کہا جنگ روک دو تو وہ رک گئے۔ مودی کی طرح شہباز شریف کی بھی عزت کرتا ہوں، ان سے اچھے تعلقات ہیں، وہ اچھے انسان ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو امن معاہدے سے پھر گئے۔ صہیونی فوج نے جنگ بندی توڑ دی، غزہ پر بمباری شروع کر دی۔ 12 گھنٹوں میں 35 بچوں سمیت 104 فلسطینی شہید کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیل نے ایک فوجی پر حملے کا جواب دیا ہے۔ جنگ بندی کو کسی چیز سے خطرہ نہیں، حماس خود پر قابو رکھے۔ نتن یاہو نے اسرائیلی فوج پر فائرنگ کا الزام لگا کر حملے کا جواز گھڑتے ہوئے غزہ کے مزید علاقے ہتھیانے کا اعلان کیا۔ غزہ میں جنگ بندی برقرار ہے، چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں گی۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے حماس یا کسی اور تنظیم نے ایک اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا تھا، اسرائیل سے جواب کی توقع تھی۔ حماس نے حملے کا الزام مسترد کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے باوجود ہم معاہدے پر قائم ہیں، لیکن یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنے کا عمل معطل کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ PTI ذرائع کا دعویٰ، بتایا فضل الرحمان نے کہا ہے اسمبلی کے اندر اور باہر گرینڈ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ سربراہ JUI اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کو ووٹ دینے کے لیے بھی رضامند۔
اسد قیصر نے وفد کے ہمراہ مولانا سے ملاقات کی. مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ جرگے میں شرکت کی دعوت قبول کر لی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر ہوئی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں. جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا. وہاں پر 3 ججز بیٹھے, انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ مجھے ملایا جائے. ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر روک دیا. 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. 3 ججوں نے میرے بانی سے ملاقات کرانے کا حکم دیا لیکن فیصلہ نہیں مانا گیا. ہم آواز اٹھائیں گے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام حربے استعمال کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے مل کر رہنمائی لینا چاہتا تھا. صوبے میں امن و امان کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ریلیٹڈ ہماری پٹیشن پینڈنگ تھی. پشاور ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن ہماری سینیڈائی ایڈجن ہو گئی تھی. ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ آئے تھے. آج سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. ہائی کورٹ کو دوبارہ ڈائریکشن دی ہے کہ سارے پارٹی کو سن کے پھر اس پہ فیصلہ کر لیں. سپریم کورٹ نے شبلی فراز کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی. جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے سینٹ الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گے. آپ نے سینٹ الیکشن کے لیے امیدوار بھی نامزد کر دیا ہے. جب امیدوار نامزد کر دیا تو حکم امتناع کیوں مانگ رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے شبلی فراز کی نااہلی کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. ہائی کورٹ کو ہدایت کی کہ فریقین کو سن کر فیصلہ کریں. سینٹ انتخابات میں کل خرم ذیشان کو کامیاب کرائیں گے. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں سابق وزیر اعلیٰ کے پی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. علی امین گنڈاپور کی مسلسل غیر حاضری کے باعث عدالت نے وارنٹ جاری کیے. کراچی میں تیز رفتار ڈمپر نے ایک اور زندگی نگل لی. بلدیہ میں داؤد گوٹ کے قریب موٹر سائیکل کو ٹکر, ایک شخص جاں بحق. ڈمپر ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا. سعید آباد پولیس نے تلاش شروع کر دی. کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر الیکٹرانک چالان 24 گھنٹوں میں 4301 چالان کیے گئے. سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر کیا گیا. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی گاڑی بھی زد میں آ گئی. 10,000 روپے کا چالان جاری. سرکاری گاڑی آئی جی سندھ کے نام پر رجسٹر ہے. پیر محمد شاہ کہتے ہیں گاڑی میرا ڈرائیور لے کر گیا تھا. سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر چالان ہوا. بھاری چالان کے خلاف ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی. کہا جب تک انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوتا الیکٹرانک چالان سسٹم کو معطل رکھا جائے. کچھ لوگ پیدا ہی تنقید کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ای چالان سسٹم ٹریفک قوانین کی پاسداری کے لیے ہے, پیسہ بنانے کے لیے نہیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں اچھا شہری ہونے کے ناطے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کریں. خوشی ہوگی کہ ٹریفک چالان کی مد میں 1 روپیہ بھی نہ ملے. کراچی ہماری اولین ترجیح ہے. سڑکوں کی تعمیر جاری ہے. سینیٹر تاج حیدر برج عوام کے لیے کھول دیا. پہلے 10 دن پل کو 1 وے چلایا جائے گا. گرین کلائمیٹ فنڈ نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ امداد کی منظوری دے دی. رقم کو گلیشیئرز ٹو فارمز منصوبے کے لیے استعمال کیا جائے گا. ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے منصوبے کی تکمیل ہوگی. سوات میں کسانوں کو زراعت اور آبپاشی کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات. مریم نواز نے امریکی سرمایہ کاروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. کہا پاکستان اور امریکہ کے 2 طرفہ تعلقات میں بہتری خوش آئند ہے. ماحول دوست پروجیکٹ سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آ رہی ہے. حکومت پنجاب سرحد پار سے آنے والی اسموگ کے اثرات کم کرنے کے لیے کوشاں ہے. امریکی کونسل جنرل نے کہا پنجاب میں ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار قابل تحسین ہے.
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں. لاہور پھر دنیا کی آلودہ شہروں میں سر فہرست. قصور کی فضا بھی انتہائی آلودہ ہو گئی جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 750 تک پہنچ گیا. فیصل آباد میں AQI 642, ملتان 467, شیخوپورہ 449, جھنگ 427 اور پتوکی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 376 ریکارڈ کیا گیا. پاکستان کے شعبہ توانائی میں تاریخی دن. امریکی خام تیل سے لدا بحری جہاز MT پیگسس آج لنگر انداز ہوگا. پاکستان میں پہلی بار 10 لاکھ بیرل ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل درآمد کیا گیا. امریکی خام تیل سے لدا بحری جہاز 14 ستمبر کو ہیوسٹن سے روانہ ہوا تھا. ترکیہ کا یوم جمہوریہ. صدر اور وزیر اعظم کی مبارکباد. صدر آصف زرداری نے کہا ترک قوم کی استقامت اور ویژن دنیا بھر کے لیے مشعل راہ ہے. ہر مشکل گھڑی میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. وزیر اعظم شہباز شریف بولے پاکستان اور ترکیہ بھائی چارے کے بندھن سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے تعلقات صدر اردوان کی رہنمائی میں ایک نئے دور میں داخل ہو چکے. محسن نقوی نے کہا یہ دن ترکیہ کی آزادی، خودداری، استقامت اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. پاکستان اور ترکیہ کے عوام کے دل کسی جغرافیائی حد کے پابند نہیں. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں. T20 سیریز کا دوسرا میچ جمعے کو کھیلا جائے گا. پہلے میچ میں شاہینوں کو شکست. مہمان ٹیم نے 55 رن سے ہرا دیا. قومی ٹیم 195 کے ہدف کے تعاقب میں 19ویں اوور میں 139 رنز پر ڈھیر ہو گئی. سائم ایوب 37, محمد نواز 36 اور صاحبزادہ فرحان 24 رنز بنا سکے. بابر اعظم 0, کپتان سلمان آغا 2, حسن نواز 3 اور عثمان خان 12 رنز پر ہمت ہار گئے.